اس دنیا کے اندر اللہ نے ہزاروں قسم کی مخلوقوں کو خدا نے پیدا فرمایا، لیکن ان جمیع مخلوقوں میں سب سے افضل اگر کوئی ذات ہے تو ہمارے آقا نبی دو جہاں سرور کون وقع کی ذات، اور جن کے ہم عاشق ہیں الحمدللہ، ان کی ذات بابرکت پر اس بار محفل میں دو چار باتیں میں ان پر بھی بتاؤں گا۔ شاعر نے کہا تھا ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہماری دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اس دنیا میں انسانوں کی زندگی اور حیات ایک کیڑوں اور مکوڑوں سے زیادہ نہ تھا۔ پورے عالم کے اندر انسان کی نہ عورتوں کی نہ بچوں کی کسی کی قدر نہ تھی۔ ان تمام لوگوں کو اگر کوئی قدر دلانے والی ذات ہے تو اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور اگر اس زمانے میں پھر بھی نبی کی محبت ہمارے دل میں نہ ہو تو ہمارا دل کالا پڑ چکا ہے، سمجھ لو، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی فرد اس وقت مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کے قلب میں اس کی آباء و اجداد سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، جب تک میری محبت اس کے دل میں نہیں ہوگی وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ تبھی ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوہے قلم تیرے ہیں۔ انہوں نے تو ارشاد فرمایا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ عرس کی بابرکت محفل ہے، ذرا اس محفل پر بھی مواصلات ذرا کروں گا، اور یہ عرس کیا ہے اور کیوں منایا جاتا ہے۔ ابھی حضرت اظہر صاحب قبلہ نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بہت بہترین نعت ابتدائی میں انہوں نے پڑھی ہے۔ میرا بھی من ہے کہ میں بھی حضرت کی حصہ لے لوں۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ارشاد فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت فنا فی الرسول اپنے عشق میں ڈوب کر لم یاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو شد پیدا جانا، کہیں جل کے سبحان اللہ۔ لم یاتی نظیروں کا فی نظر نظیر کا فی نظر
مسلمان ماشاءاللہ اتنے معزز شاعر چل وکر ہیں جن کے چہرے کا دیدار ڈال رہے ہیں. ان کے سامنے ہم پڑھنے کے قابل نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ 3 شعر پڑھ رہا ہوں. لمیاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو شد پیدا جانا. یہ دیکھو ارشاد فرماتے ہیں البحر والا والموج توا من بے کس طوفان ہوش با. البحر والا والموج مجھار میں ہو بگڑی ہے ہوا میری نیا پار لگا لمیاتی نظیر فی نظر مثل شد پیدا حدیث مبارک میں آیا کہ جب مکہ کی سرزمین پر ساری پڑ گئی تو آقا علیہ السلام نے جب آقا سے دعا کرائی گئی کہ 7 دن تک پانی برستا رہا. امام احمد رضا کیا ارشاد فرماتے ہیں انبیت شور سخاکاتم اے کے سوئے پاکے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے آپ کے سامنے ایک بڑی مختصر آیت پیش کی جو بچے کو غالباً یاد رہتی ہے. اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ دنیا داروں اے دنیا کے لوگوں آگاہ رہو، ڈرے رہو، خاموش رہو. یہ اللہ کے دوست جو ہوتے ہیں اللہ کے دوستوں کو اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہے اور نہ انہیں کسی چیز کا غم ہے. اور ہم بھی صحرا پہنا دیا گیا، ہمارے حضرات افراد کو بھی صحرا پہنا دیا گیا. جس مزار پہ ہم فاتحہ پڑھ کے آئے ہیں اس مزار کو صحرا سے بھر دیا گیا. اب بتاؤ ذرا اس میں مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے یا تو صحرا جس پر ڈالا جا رہا ہے یا تو مردہ ہے یا زندہ. آپ نے ہم پر صحرا ڈالا یا تو آپ ہمیں زندہ سمجھ رہے ہیں یا تو مردہ سمجھ رہے ہیں. معلوم چلا دنیا کے اندر کہ جب انسان کا نکاح قریب آتا ہے
اس کے سر پر صحرا سجایا جاتا ہے. کبھی کسی مردے پر آپ نے صحرا سجاتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی کسی مردے کی بارات جاتے ہوئے آپ نے دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی ہوگی. یاد رکھو مسلمانوں، اگر صحرا ڈالا جاتا ہے تو زندوں پر ڈالا جاتا ہے. اور یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے الحمدللہ کہ جب ہم پر زندوں پر صحرا ڈال دیا گیا اور جس کے قبر پر صحرا ڈالا جا رہا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اپنے قبر میں باحیا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور ہم اس سے فیض حاصل کر رہے ہیں. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے امت، جب قبرستان جایا کرو تو اپنے مردوں کو سلام کیا کرو. آخر آپ اس حدیث پاک پر ذرا غور و خوض کریے اور سوچیے ذرا، کیا کبھی مردے کو کوئی سلام کرتا ہے؟ کبھی کسی کی میت جو ہے ایک چارپائی پر پڑی ہوئی ہے، انسان رشتہ دار عزیز و احباب کر کے پوچھتے ہیں کہ میت میں کتنا وقت لگے گا، لیکن کوئی میت اس میت سے سلام نہیں کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ خاکہ بن چکا ہے کہ جو سبھی بے ہوئے وہ کلام کو سن نہیں سکتا ہے، وہ کلام کو سمجھ نہیں سکتا ہے. تو معلوم چلا، لیکن حدیث کیا کہتی ہے، اسلام کی شریعت کیا کہتی ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مردے کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے اس کی سماعت زندگی سے زیادہ تیز ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ مردہ جو ہے ان کے پاؤں کی آہٹ 40 قدم دور سے سنتا ہے. اگر وہ قبر میں باحیات نہ ہوتے تو اللہ کے رسول کیوں فرماتے کہ تم مردوں سے سلام کرو؟ معلوم چلا کہ سلام ان کو کیا جاتا ہے زندہ ہوتے ہیں. اور جو قبر کے اندر جن کے عرس کی تقریب ہم منا رہے ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ کہ وہ اپنے قبر میں زندہ ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب اور انبیاء سے نزدیک رہنے والے اور ان سے نسبت رکھنے والوں کے بارے میں حدیث مبارک میں ہے، ان اللہ حرم علی الانبیاء یاکل اجساد الانبیاء فیبی اللہ عین الزق، کہ اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے. لیکن امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت الرضوان فرماتے ہیں، اور جو انبیاء سے نسبت رکھے، جو انبیاء سے محبت رکھے اور ان کی شریعت پر چلتا رہے، اللہ ان کے جسموں کو بھی قبر میں کھانا حرام فرما دیتا ہے. اور آج بھی 20 سال کے بعد مولانا انصار علیہ رحمہ کی دارا نگر کی سرزمین پر قبر شق ہو گئی. 20 سال کے بعد بھی ان کا کفن ویسے ہی سلامت ہے، ان کا جسم، ان کا چہرہ ویسے ہی روشن ہے. کبھی کسی شاعر نے کہا تھا، زمین میلی نہیں ہوتی، زماں میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن. درود پاک پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی میرے بعد سید صاحب قبلہ ہیں، لہذا ان کو بھی آپ کو سماعت کرنا ہے، اٹھنا نہیں ہے. آپ کو کل دن پھر آئے گا، اس دن میں آپ کو ٹوٹ کر جانا. لیکن جب کہیں پر ایمان مصطفیٰ کی بات بتائی جا رہی ہو تو مومنوں لپک کر اس بات کو کھینچا کرو، لپک کے پکڑا کرو، کیونکہ اس دنیا کے اندر گلی اور کوچوں میں تمہارے ایمان کو قبض کرنے والے لوگ کوئی مکھوٹا تشیع کی صورت میں کھڑا ہے، کوئی دیابنا کی صورت میں کھڑا ہے، کوئی کسی صورت میں کھڑا ہے، وہ سب تمہارے ایمان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. لہذا اگر اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو امام احمد رضا کی گلی کو اختیار کر لو. اس ٹھنڈ کے عالم میں ایک مثال دے دیتا ہوں. آپ اس ٹھنڈ خوب سفر کیے ہوں گے، آپ نے کوہرا کا عالم دیکھا ہوگا اور اس کوہرے کے اندر آپ کو راستہ نظر نہیں آتا ہے. جب آپ ہائی وے پر چلتے ہیں تو آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، لیکن سرکار راستے کے کنارے پر ایک سفید پٹی لگا دی ہے تاکہ آپ اس پٹی کے سہارے اپنی منزل تک پہنچ جائیں. لیکن اگر آپ اس پٹی کو چھوڑ دیں گے، صرف راستے کو اختیار کریں گے تو نہ آپ رہیں گے نہ آپ کی گاڑی رہے گی. ظہر وقت آپ کا انتقال بھی ہو سکتا ہے، اعلان بھی ہو سکتا ہے. یاد رکھو مسلمانوں، اگر اس پٹی کے سہارے پر چلتے رہو گے تو
اپنی منزل تک پہنچتے رہو. اسی طرح دنیا کے اندر ہزاروں مذاہب تمہیں راستے سے بھٹکانے والے ہیں، لیکن اللہ نے تمہیں ایک پٹی دی ہے جس پٹی کا نام امام احمد رضا ہے، جس پٹی کا نام حضور شریعہ ہے، جس پٹی کا نام ہے. اگر اس پٹی کو پکڑتے رہو گے تو تم اپنے راستے تک پہنچ جاؤ گے، اپنے منزل کو پہنچ جاؤ گے. کیونکہ امام احمد رضا نے فرمایا ہے تجھ سے اور جنت سے کیا اشارے سے ہو جا اندھے نجدی دیکھے قدرت رسول. اگر اس کوہرے پر اگر آپ اس کوہرے کی خوبصورتی کے آگے بڑھتے چلے جائیں گے وہ تمہارے جان کو کھینچ لے گا، تمہاری گاڑیوں کو تباہ کر دے گا. لیکن اگر پٹی کا سہارا ہے، واہ واہ کیا مثال ہے کہ اس پٹی کا نام امام احمد رضا ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی 1000 کتابیں تمہارے جھولیوں میں ڈالی ہیں اور اپنے بچوں کو پڑھاؤ. دنیا کے اندر انسان بڑے فخر سے کہتا ہے میرے 4 بیٹے، ایک انجینئر ہے، ایک جو ہے ڈاکٹر ہے، ایک فلاں ہے سعودی عربیہ میں رہتا ہے، ایک کورٹ کچہری کا چکر لگاتا ہے. یہی حال ہے مسلمانوں کا. 4 بچوں آپ نے دنیا کمانے کے لیے پڑھا دیا اور اپنے بچوں کو آپ نے انگریزی اتنی پڑھا دی کہ وہ انگریزوں کو پڑھا دے. لیکن آپ نے دین اتنا نہیں پڑھایا کہ باپ کا جنازہ خود پڑھا سکا. یہ افسوس کی بات ہے اسلام کے اندر کسی پر یہ لکھ کر نہیں آتا کہ یہ عالم بنے گا، یہ مفتی بنے گا، یہ حافظ بنے گا. اللہ نے سب کو اختیار دیا ہے، دین مصطفیٰ نے سب کو اختیار بخشا ہے. آپ نہیں پڑھتے قیامت میں اس کا سلسلہ عذاب الگ کیا جائے گا. یہ دین تو اتنا آسان ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا الدین یسر، یہ دین آسانی والا دین ہے جس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میری امت میں آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کو پریشانی میں نہ ڈالو، لوگوں کو جو ہے بشارت دو، نفرتیں نہ دلاؤ. لیکن یہ زمانہ الٹا ہو چکا ہے. مسلمانوں اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے درود پاک پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی آپ نے معزز رات ملاحظہ کی شب برات آپ کی نگاہوں کے سامنے گزر گئی، اس پہ کچھ افراد نے اللہ کی عبادت بھی کی ہوگی، کچھ لوگوں نے اپنے جسم کو راحت قلب و سینہ بنا لیا ہوگا اور بے استراحت ہو کر کے جسم کو آرام دے گئے ہوں گے. اسی رات کے اندر اللہ نے اس رات کے بارے میں اتنی زیادہ کثیر حدیث مبارک اس کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے. خیر وہ رات گزر گئی تو فضیلت بتانے کا وقت بھی نہیں ہے. میں اللہ کی ولیوں کی بات کر رہا ہوں. اگر تمہاری زندگی انسان کوئی اپنی ماں کے پیٹ سے اللہ کا ولی بن کر پیدا ہوتا ہے جن میں نام حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا ہے، کوئی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے جن میں حضرت معین الدین چشتی کا نام آتا ہے، بہت سے افراد ہیں، کوئی عالم دین پیدا ہوتا ہے، کوئی 18 پارے کا حافظ بن کر پیدا ہوتا ہے. لیکن مسلمانوں ذرا دیکھو اللہ نے ان ولیوں کو اتنی طاقت دی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اگر اشارہ کر دے پہاڑ کو تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ کر ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. ذرا اللہ کی ولیوں کے مقام کو سمجھو. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کہ میری جانب پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اب ذرا بتاؤ مجھ کو اگر تم نے دنیا کے اندر ایک شعر ہے ارشاد فرماتے ہیں آپ نے زینہ بنا دیا ہے، آپ نے چھت بنا دی لیکن اس پر سیڑھی آپ نے نہیں بنائی اور آپ کہتے ہیں کہ میں ایسے ہی اچھل کر چڑھ جاؤں گا، تو کیا آپ چڑھ جائیں گے؟ نہیں چڑھ سکتے ہیں. دنیا میں انسان بغیر وسیلہ کی زندگی گزار ہی نہیں سکتا ہے. اگر کھانا کھانا ہے تو کھانا کو چبانے کے لیے دانت کا وسیلہ ضروری ہے، زبان کے چکھنے
کے لیے کھانا کے چکھنے کے لیے زبان کا وسیلہ ضروری ہے، اسی طرح چلنے کے لیے پیر کا وسیلہ ضروری ہے، اشارہ کرنے کے لیے ہاتھ کا وسیلہ ضروری ہے۔ اب بتاؤ ذرا، جب دنیا میں اپنے کام کے لیے ہر چیز میں وسیلہ تلاش کر رہے ہو وہ شرک نہیں ہو رہا ہے، لیکن جب نمازیں، جب خدا کی عبادت کر رہے ہو، جب رسول اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا قرب حاصل کر رہے ہو اور جب اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہو، جب مصطفیٰ کا وسیلہ لگایا جا رہا ہے تو لوگوں کو اعتراض پیدا ہو جا رہا ہے، لوگوں کے پیٹ پہ کھڑک پیدا ہو جا رہی ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ تمہارے سامنے جو ہے تین انگلیاں ہے، اس انگلی کا نام امت ہے، اس انگلی کا نام نبی دو جہاں سرور کون مکان ہے، اس انگلی کا نام اللہ کی وحدانیت ہے۔ اب ذرا بتاؤ، بیچ کی انگلی کو چھوڑ کر آپ ڈائریکٹ خدا کے پاس کیسے پہنچ سکتے ہو؟ آپ کی زندگی ٹیڑھی ہو جائے گی، آپ کا پیر ٹوٹ جائے گا۔ لیکن جب اس انگلی سے مل گئے اور جب اس انگلی نے تیسرے سے ملا دیا، اسی کو وسیلہ کہتے ہیں۔ خدا کا قرب حاصل کرو۔ انسان بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کو وسیلہ بناتا ہے، دوا اس کا وسیلہ ہے۔ اب بتاؤ ہم اپنے عمل میں نبی دو جہاں کا وسیلہ نہیں بنا سکتے؟ بالکل بنا سکتے ہیں۔ اللہ نے وسیلہ بنانے کا حکم دیا ہے، اور دنیا کے اندر جتنے اللہ کے ولی ہیں وہ سب وسیلہ بنانے کے قابل ہیں۔ ان سب کو وسیلہ بنا کے اللہ کی بارگاہ میں ہم قرب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس دنیا میں میں نے ابھی ذکر کیا کہ اللہ نے اس دنیا میں ہزاروں قسم کی مخلوقوں کو پیدا فرمایا، لیکن اللہ نے ان مخلوقوں میں ایک دوسرے مخلوق کو دوسرے پر افضل قرار دیا ہے۔ وہ چاہے انبیاء علیہ السلام کی مخلوق ہو، انبیاء علیہ السلام کو نظر میں رکھو، 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن اللہ نے ان میں بھی ایک دوسرے پر فضیلت بخشی۔ اسی طرح فرشتے پیدا ہوتے ہیں، ان میں بھی اللہ نے بہت زیادہ طبقے رکھے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، اسی طرح طبقے میں طبقے بنتے چلے گئے، اور لیکن ان تمام طبقوں میں، ان تمام جو ہے قسموں میں، مخلوقوں میں سب سے افضل اگر کوئی ذات ہے تو نبی دو جہاں کا مصطفیٰ جان رحمت سرور کون و مکان کی ذات ہے۔ اور میں اسی ذات بابرکت سے محبت کرنے والے حضرت اویس قرنی کی وفات کا واقعہ تھوڑا سا بتا دوں کہ ان کی وفات اتنی سنگین ہے، اتنی زیادہ جو ہے غم خیز ہے کہ حضرت مصنف بحر الدموع نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا ذکر فرمایا۔ یہ بہت تابعی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ صحابہ مسجد نبوی میں جلوگر ہیں، مصطفیٰ جان رحمت سرور کون و مکان ہیں، اور اس عالم میں صحابہ کے جھنجھٹ میں میرے آقا حضرت اویس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اور کیوں ارشاد فرما رہے ہیں جو میرے اویس سے ملے وہ اپنے بخشش کی دعا کرے۔ صحابہ عرض کرتے رہے یا رسول اللہ کیا ہماری ان سے ملاقات ہوگی؟ واللہ کے حبیب نے فرمایا بس تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، لیکن اویس ابن عامر سے عمر و علی ملے اور وہ ملے، انہوں نے بخشش کی دعا کرائی، یہاں تک کہ قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ بنو مضر کے بکریوں کے برابر، ان کے بالوں کے برابر حضرت اویس قرنی نے گناہگاروں کی امت کی بخشش دلا دی۔ اور آپ نے ان کے ایمان کا واقعہ سن رکھا ہوگا کہ ان کے چچا نے ایک پادری سے نبی کی عظمت و محبت کو سنا تو اس کے دل میں آقا کی محبت بیٹھ گئی، اور وہ جو ہے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ اس نے اپنے بھائی عامر کو اور ان کے بیٹے حضرت اویس کو، ان کی والدہ کو کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا دیا۔ اور اس عالم کے اندر یہ چاروں میں سے کوئی
نبی کے دیدار سے مشرف نہ ہو سکا، لیکن ان کے دل میں نبی کی محبت تھی۔ سرکار کو ان کی والدہ نے حضرت اویس قرنی کو اجازت دی تھی، لیکن گئے کی ملاقات نہ ہوئی، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں ہر بار حاجیوں کو میدان حرم کے اندر کھڑے ہو کر کے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یمن کے لوگ کھڑے ہو جائیں۔ جب یمن کے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے تو حضرت عمر فرماتے تھے اب یمن والے بیٹھ جائیں، جو قرن کے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ جب قرن والے کھڑے ہوتے تھے تو حضرت عمر پوچھتے تھے ان میں کوئی اویس بن عامر ہے؟ تو منع کر دیتے تھے کوئی نہیں ہے۔ ان کے ذکر پر آپ نے بہت ساری چیزیں سنی ہوں گی، اور میں دو چار باتیں ان کے وفات پر بتا دوں، اس کے بعد اپنی جگہ لیتا ہوں۔ کیونکہ وقت کی جمع اوقات آتی ہے، انسان کو اپنے اوقات ہی میں رہنا چاہیے۔ اور ارشاد فرماتے ہیں آپ ذرا دیکھیے کہ یمن کی سرزمین سے ایک معزز قافلہ جن کے چہروں پر اللہ کا نور ہے، جن کے پیشانیوں میں خدا کے سجدے کا ڈھر ہے، اور کے زبانوں پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور درود ہے، وہ لوگ 120 افراد کا قافلہ یمن کی سرزمین پر جلوہ گر ہو گیا۔ ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہیں، ان کے روضے کی زیارت کریں گے۔ اللہ اکبر! یہ قافلہ چل پڑا۔ اس قافلے کے درمیان جب اللہ کی تسبیح بیان ہوتی تھی تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اللہ کی ولیوں کی جماعت جا رہی ہے۔ اسی جماعت میں جب یہ یمن پہاڑیوں سے آگے بڑھتے رہے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک شخص آیا جس کے جسم پر پھٹا ہوا لباس ہے، پھٹا ہوا جبہ ہے، جس کے داڑھی میں ریت ہے، جس کے چہرے پر گرد و غبار ہے، جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پیر میں جوتیاں نہیں ہیں، لیکن زبان پر اللہ کا کلام ہے کہ شاندار قرآن پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر! جب اس افراد میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ گر ہو گئے، اور انہوں نے کہا ٹھنڈ کا موسم تھا، شیش لہر چل رہی تھی اس عالم کے اندر۔ اللہ اکبر! اس عالم میں ایک ہوا اور پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھی، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، جس کی سانپ رہا تھا، ٹھنڈا عالم تھا، اور تمام لوگوں نے اپنے اپنے خیموں کو پہاڑی پر زن کر دیا۔ اور ذرا ملاحظہ فرمائیے، جب زن کرنے کے بعد انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک غلام ہے جس کا چہرہ بڑا گرد آلود ہے، جس کے چہرے پر جو ہے، جس کے جسم پر پھٹا ہوا جبہ ہے۔ اللہ اکبر! اس عالم میں انہوں نے کہا یہ کوئی بھاگا ہوا غلام ہے۔ تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں خیال آیا کہ ہاں میں واقعی بھاگا ہوا غلام، لیکن مصطفیٰ کی در سے بھاگا ہوا ہوں، نبی کی چوکھوں سے بھاگا ہوا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس غلام کو ہم اپنے مقام پر جگہ نہیں دیں گے، نہیں تو اس کا آقا ہم پر ظلم ثابت کر دے گا، چوری ثابت کر دے گا۔ انہوں نے کہا کہ تم کو ہمارے خیمے میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اس رات کے تنہائی میں جب تمام لوگوں نے اپنے خیموں کو سر کر دیا اور اپنے خیموں میں آرام فرما ہو گئے، اس رات کی تنہائی میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، پانی کی بوندیں برس رہی ہیں۔ اس ٹھنڈ کے عالم میں اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی روح قبض کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ روح قبض ہو گئی۔ عالم دیکھو، ابھی ان افراد کو حضرت اویس قرنی کی محبت کا علم نہیں ہے، ان افراد کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جو ذات ہمارے ساتھ جا رہی ہے یہ ہمارے بخشش کی دعا کرنے والی ہے، جو یہ ذات ہمارے ساتھ چل رہی ہے یہ نبی کونین صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والی ذات ہے۔ جب صبح کی سویرے ہوئی ہے، لوگوں نے اذان دی ہے، جب فجر کی اذان دے دی گئی، اس وقت جو ہے جب لوگ اپنے خیموں سے باہر نکلے
تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی کی وفات ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر، اس پہاڑی کے میدان پر جو چٹیل میدان ہے، جب ان کی لاشیں مقدس کو اٹھایا گیا تو ان لوگوں نے کہا جب یہ غلام انتقال کر چکا ہے، لاؤ کفن کو جو ہے چندہ کر لیتے ہیں۔ کفن کا چندہ کرایا جا رہا ہے، غسل کے لیے پانی ڈھونڈا جا رہا ہے۔ ان لوگوں نے اس کو حضرت اویس قرنی کی لاشیں مقدس کو جو ہے اپنے خیموں میں رکھ دیا اور کہا کہ اب جو ہے پانی کی تلاش کی جائے۔ مشکیزیں انہوں نے اپنے کندھوں پر لٹکا لیے اور کہا 5 افراد کو مقید کیا گیا اور ارشاد فرمایا کہ جاؤ چاروں جانب اور پانی کی تلاش کرو۔ جب پانی تلاش کیا گیا تو پانی کا نام نہ ملا، اوپر ہے شاید، اور جب پانی کا نام و نشان نہ ملا، جب یہ لوگ لوٹے تو دیکھا کہ چرواہا اپنی بکری کو چرا رہا ہے۔ اس سے انہوں نے طلب کیا کہ کیا کوئی پانی کی نہر ہے، ہمیں ضرورت ہے پانی کی غسل کے لیے۔ اس نے کہا کہ یہاں پر بہت دور دور پانی کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے پہاڑی کے نیچے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں، ایک نہر اپنے آپ پھوٹ پڑی ہے جس سے پانی بہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایسی قدرت خدا کی کہ اس پہاڑی کی سرزمین پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق جو ہے ایک پھل پڑا ہے، اور جب اس پانی کو انہوں نے مشکیزے میں بھرنا چاہا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ٹھنڈ کے برد کے ماحول میں جو پانی گرم محسوس ہو رہا ہے، اس پانی سے بھاپ نکل رہی ہے۔ اللہ اکبر، جب اس کو انہوں نے مشکیزے میں پانی کو بھر لیا اور جب انہوں نے اپنے خیموں کی جانب جانا چاہا، جب گئے تو کہا گیا کہ اب جو ہے ان کو غسل کرایا جائے۔ 2 افراد حضرت اویس قرنی کے اس خیمے میں جب داخل ہوئے، انہوں نے حضرت مصنف بہن جموں فرماتے ہیں کہ جب ان کے کپڑے انہوں نے پھاڑنا چاہا، جب پھاڑتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ اکبر، ان کے جسم جنتی کفن موجود ہے اور اس کفن سے اس قدر روشنی پھوٹ رہی ہے کہ پورا خیمہ اس کفن سے منور ہے۔ اللہ اکبر، یہ معجزہ نہیں کیا ہے، یہ اویس قرنی کی کرامت نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر، جب انہوں نے نہ ان کو کفن دینے کی ضرورت پڑی، نہ انہیں نہلانے کی ضرورت پڑی، اور جس پر جو کفن تھا اس قدر منور تھا، اللہ اکبر، کہ پورا روشنی سے چمک رہا تھا۔ جب ان کی مقدس جسم اطہر کو باہر لا کر کے رکھا گیا اور ایک معزز شخصیت کو کہا گیا کہ آپ نماز پڑھائیے، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، جب نیت کے قریب ہوتے ہیں تو اچانک چاروں جانب سے کٹ کٹ کی آواز آنے لگی، پوری پہاڑی پر آواز آ رہی ہے، کٹ کٹ کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، تو حضرت مصنف بہن فرماتے ہیں وہ کٹ کٹ کی آواز کرنے والے کوئی اور افراد نہ تھے بلکہ حضرت اویس قرنی کے جنازے میں اللہ کی بھیجی ہوئی فرشتوں کی فوج ہوئی جو حضرت اویس قرنی کے جسم مقدس کی نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ جب نماز پڑھ لی گئی اور کہا گیا کہ اب ان کو دفنانے کا وقت آ گیا ہے، لیکن پہاڑی پر پتھر ہی پتھر ہے، کہاں سے زمین توڑی دی جائے؟ ایک شخص کے پاس خنجر تھا، انہوں نے کہا چند پتھر توڑ دیجیے، ہو سکتا ہے تھوڑی سی جگہ ملے اور حضرت کو وہیں پر جو ہے دفن کر دیا جائے۔ اور جب انہوں نے اس پتھر پر جب پہاڑی آئی انہوں نے اپنے خنجر کو مارا تو کیا دیکھتے ہیں کہ پتھر کی چٹیل ٹوٹ گئی اور اس سے خوشبودار مٹی نکل رہی ہے۔ سبحان اللہ، اس خوشبودار مٹی سے فرماتے ہیں لا یشکہ ابدا بحیاتہ، کہ ہم نے پورے ہوئے کبھی اس سے زیادہ خوشبودار مٹی سونگھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جب جس میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ اس میں دفن کر دیا گیا اور قافلہ مدینہ منورہ کی طرف کیا ہو گیا،
کوچ کر گیا. کبھی اس کے بارے میں آگے ہم تفصیل سے بتائیں گے. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس معزز محفل میں آپ نے جلوہ گر ہوئے اور کچھ افراد کرسی خالی کر کے نکل بھی گئے ہیں. اور یاد رکھو پیارے, سب سے زیادہ دنیا میں اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو اپنے عقیدے کی حفاظت ضرورت ہے. اور اگر آپ کی عقیدے کی حفاظت نہیں ہے, آپ اتنے عمل کرتے رہیے, آپ کی عمل خدا کی بارگاہ میں قبول ہونے والے نہیں ہے. یاد رکھو جب کسی پیڑ میں جڑ ہو ہی نہ اور تم ٹہنی پر ٹہنی گاڑتے رہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اس دنیا کے اندر انسان ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے تو احسان جتلاتا ہے کہ میں نے اس کو اتنا دیا ہے, میں نے اس کو اتنا دیا ہے. حالانکہ وہ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ مجھ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے, میں معاف کر رہا ہوں, لیکن پھر بھی وہ ہر جگہ اپنی بات کو بتاتا ہے کہ میں نے اس کو دیا ہے. لیکن یاد رکھو بریلی کی سرزمین پر امام محمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اس دنیا میں اگر دینے والی کوئی ذات ہے تو محمد رسول اللہ کی ذات ہے, نبی بے جگہ کی ذات ہے. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں دیتا ہے دینے کو چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, کلام اعلیٰ حضرت. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اس دنیا کی رنگت و رونق کو دیکھ کر اپنی نگاہوں کو بھٹکانا نہیں, کیونکہ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میری نگاہوں نے مصطفیٰ سے زیادہ کسی کو خوبصورت دیکھا ہی نہیں ہے. حضرت جبریل فرماتے ہیں خلت الارض مشارقها ومغاربها فلم ارى مثل محمد, کہ میں نے مشرق و مغرب کو چھان ڈالا لیکن مصطفیٰ کی طرح کسی کو نہیں پایا ہے. میرے رضا نے فرمایا ہے سارے آنکھوں میں اچھا سمجھیے بھی, سارے آنکھوں میں اچھا سمجھیے بھی ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سب سے اولا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا. ارشاد فرماتے ہیں آخری شعر پڑھ دو اس کے بعد رخصت فرماتے سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے دھیرے, سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے دھیرے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. غمزد ہو کو عظام زدہ دیجئے ہے, غمزد کو عظام زدہ دیجئے ہے, بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. سب سے اولا ہمارا نبی. اللہ رب العزت اس محفل کو قبول مقبول فرمائے اور آپ سب کی حاضری کو قبول مقبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.
آئیے حضرت. کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت پیارے انداز میں مفتی صاحب صلاۃ تقریر سماعت فرمانے والے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ.